نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 22واں سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے رب اجعل تو بنا دے ہاذا اس بلدن شہر کو آمنن امن والا ورزق اور رزق عطا فرما، روزی عطا فرما یا رزق عطا فرما اہلہ اس کے باشندوں کو من الثمرات مختلف اقسام کے پھلوں سے، من جو شخص آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم اور دن آخرت کے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اور جس شخص نے کفر کیا، فأمتعہ تو میں اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً تھوڑا عرصہ، ثم پھر اضطرہ میں اسے مجبور کروں گا، الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس اور وہ بہت ہی برا مصیر و ٹھکانہ ہے۔ حضرت خلیل نے عرض کی کہ اے رب کریم اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے ایماندار شہریوں کو تازہ پھل کھانے کے لیے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے دونوں التجائیں قبول فرمائیں۔ امامت کے سلسلے میں چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ صرف فرما برداروں کا حصہ ہے، تو اس سے سبق لیتے ہوئے حضرت خلیل نے رزق طیب کا سوال جو کیا تو صرف اہل ایمان کے لیے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ رزق تو مومن اور کافر سب کو ہی دوں گا، لیکن کفار چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنے کفر و سرکشی کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہے، رزق بھی دوں گا، امن بھی دوں گا اس شہر میں، اور رزق جو ہے وہ مسلم کافر سبھی کو برابر دوں گا، کیونکہ وہ تو سبھی کا رب ہے، سبھی کا رازق ہے، رزاق ہے۔ لیکن کافروں کے لیے پھر جو آگ کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب یرفعو اٹھا رہے تھے یا بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں جب بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ دونوں کہہ رہے تھے ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، ہمارا یہ عمل، یہ جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس عمل کو۔ انک انت بے شک تو ہی، سمیع سننے والا ہے، علیم اور علم والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، واجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمین فرما بردار، لکا اپنا، مسلمین بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بیٹے دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً ایک گروہ یا ایک جماعت، مسلمتاً جو فرما بردار ہو، لکا تیری، وَأَرِنَا اور سکھا دے ہمیں یا بتا دے ہمیں، مناسکنا ہماری عبادتیں یا حج کے طریقے، وَتُب اور توجہ فرما، علینا ہم پر، انک انت بے شک تو ہی، تواب توبہ قبول فرمانے والا، رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ خود کعبہ کی دیواریں چن رہے ہیں، بلند اقبال فرزند پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لا رہا ہے، نسیم رحمت کے جھونکوں سے دلوں کے غنچے شگفتہ ہو رہے ہیں، کیف و سرور کی ایک ناقابل بیان کیفیت طاری ہے۔ اس وقت اللہ کے یہ دونوں مقبول بندے اپنے رب کریم سے مانگ رہے ہیں اور وہ دیے چلا جا رہا ہے، دامن طلب پھیلا ہوا ہے اور دست کرم مصروف جود و عطا ہے۔ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی مانگا کہ لذت نیاز اور ملے، لطف عبادت میں اور اضافہ ہو، مسلمین لکا اور امتم مسلمۃ لکا کہہ کر گویا کہ سب کچھ ہی تو مانگ لیا انہوں نے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں یعنی ہماری ذریت میں،
رسولاً ایک برگزیدہ رسول منہم انہی میں سے ہو وہ، یتلو جو پڑھا کرے علیہم ان پر آیات کا تیری آیات، ویعلمہم اور سکھائے انہیں کتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، ویزکیہم اور انہیں پاک صاف کر دے، انک انت بے شک تو ہی عزیز و عزت والا، حکیم و حکمت والا ہے۔ یعنی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک ایسے جلیل القدر رسول کی بعثت کے لیے التجا کی جا رہی ہے جس کا دامن رحمت اتنا کشادہ اور خانِ کرم اتنا وسیع ہو کہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دعا کا مصداق کون ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کرنے سے حقیقت کھل جاتی ہے۔ وَابْعَثْ فِيهِمْ اور رَسُولًا مِّنْهُمْ پر غور کیجئے تو ہم کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ یا امت مسلمہ ہے یا ذریتنا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو کسی تعویل سے بھی ہم کا مرجع بنایا جا سکتا ہو۔ تو ان دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو آپ مرجع بنائیں تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ امت مسلمہ میں سے جو ہماری یعنی ابراہیم اور اسماعیل، کیونکہ یہی دونوں دعا کرنے والے ہیں، تیسرا اور کوئی نہیں ہے، اولاد میں سے ہو تو رسول مبعوث فرما۔ دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ ہماری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ دونوں صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کا وہی مصداق ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی نسل سے ہو، اور جو حضرت ابراہیم کی نسل سے تو ہیں لیکن اسماعیل کی نسل سے نہیں، مثلاً اولاد اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ اس دعا کا مصداق نہیں بن سکتے۔ اور لطف ازدی ملاحظہ ہو کہ ان دونوں حضرات کی نسل سے حضور کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا، بلکہ کسی کو جھوٹا دعوی نبوت کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی، تاکہ یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالا تر رہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جس کے لیے خلیل و ذبی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور اس رسول کے 3 فرائض گنوائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائے، اور تیسرا یہ کہ اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینوں کو جلا دے اور روشن کرے تاکہ حقائق و معارف ان میں جلوہ نما ہو سکیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے سمجھنے سے ایک بہت بڑے فتنے کا اصولی رد ہو جاتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر رکھنا۔ یہاں الحکمت کا لفظ جو مذکور ہے اس سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے جسے جاننے کے بعد انسان ان احکامات کی ایسی تعمیل کر سکے جیسے قرآن نازل کرنے والے خدا کا منشا ہے۔ اور نبی کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائے تاکہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق عمل ہو سکے، اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔